प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बाबाओं के बाबा, नाम 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 ला लो अपने बाबे को, पी का निशान बना के। बाबा जी, बाबा जी, मैं चलती फिरती 302 जाए, मैं ठोक दिया गाड़ी बड़ी, वो शौक तो बढ़ गया। यार इंजीनियर ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं। ये भी बताएं कि आप लोग जेल में मिल के आए, हौसला उनका कैसा है, परेशान तो नहीं है या क्या? एक अनटुवर्ड्स जो मेरी आप कह लें कि जब किसी को कोई खबर सुनाई जाए इस हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक नया ये चेंज आया कि इनकी तरफ से जो मरसला भेजा गया था और उन्होंने इसको इस तरह से इंडोर्स करते हुए ये ओपिनियन दिया है, तो डेफिनेटली एक इंसान के लिए एक परेशानी होती है कि जो बंदा दीन की खिदमत कर रहा है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ उनकी वीडियोज़ हैं और वो कहते हैं कि इसी मामले में जिनकी शान पे हम दिन रात अपने सर्फ कर रहे हैं और उसी के खिलाफ एलिगेशन पे उन्होंने मेरे खिलाफ भी फतवा सादर कर दिया। लेकिन वो उन्होंने जो आयत ला हौला वला कुव्वता पढ़ी और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो मुझे वो हौसला दे रहे थे कि आपने कायम रहना है और अपने वो आपको हौसला दे रहे थे। तो मैं उनका इतना हौसला कि वो आपको हौसला दे रहे थे। मुझे कहते आप इन चीज़ों से घबरा ना जाइएगा या परेशान ना हो जाइएगा कि मामला। मैंने कहा हम तो खड़े हैं आपके साथ, अदरवाइज भी जो हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। बाकी मैंने कहा हमारी टीम भी सारी माशाल्लाह प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती नहीं करेगा, मैं इंसान हूं, मैं मानता हूं मैं गलती कर सकता हूं, मुझे माफ कर दे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती नहीं करेगा, मैं इंसान हूं, मैं मानता हूं मैं गलती कर सकता हूं, मुझे माफ कर दे। तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं। ये फंस गया सी है। लो जी नहीं मजी ठोकर लगी जे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेअदबी से यानी कोई आदमी भी जो सुनता है, मैंने जब वो अल्फाज सुने तो खुद ब खुद जबान के ऊपर अल-इयाज़ बिल्लाह जारी हो गया। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। लो सामो, हाय हाय हाय, चक्का कोई कमरा बचा जाए, कोई मसीती बची जाए, जिन्हें इंजीनियर में पहुंच गया है, मैं नहीं देखो बाबा चढ़ना, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है उसने नहीं बचना। इसकी सजा इतनी बड़ी हो सकती है हाँ कि मेरी जैसी चीज अल्लाह ताला इनको मुसल्लत कर दे। और बाबा में पांदी थी जी इन्होंने पीछे हो गया सब बुजुर्गों का हाथ है पीछे। इंजीनियर वाले मामले में भी ये कहेंगे कि उसके मामले में अगर कोई मुल्ला ये समझता है कि इंजीनियर गलत है तो अब उसके पास बहुत अच्छा मौका है। मैं इसके सारे मामले में पुल का किरदार अदा करूंगा। मैं आला हुकाम के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने जाती किसी मकसद के लिए आज तक नहीं गया, लेकिन मैं चल के जाऊंगा, मैं चल के जाऊंगा हुकाम बाला के पास और मैं अरेंज कराऊंगा कि इंजीनियर बैठा हुआ है, आप तो पकड़ा हुआ है ना, उसको एक जगह पे बिठाएं, साथ यहां से जितने मुकातिब हैं इनके बड़े चले जाएं, जिनको सारे तहरीर लिख के दें कि हमने इसको नामजद कर दिया, ये हारा तो हम हारे, तो जाएं उसके साथ मुकाबला करें। लेकिन ये ना करें कि अपने से नीचे छोटे छोटों को छोड़ के उसके खिलाफ बयानातबाजी शुरू कर दी, वो जेल में बैठा हुआ है। हमारा उससे कोई दिली लगाव नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उससे सबसे बड़े नाक़िद हैं। लेकिन यार मजा आता है लड़ने का, मैदान में लड़ो। वो तो हर दम पे नबी की बात कर रहा है। मैं उसके खिलाफ केस करूंगा, मैं उसके खिलाफ केस करूंगा जहां पर वो गलत है। वो औलिया के हवाले से गलत बात करता है तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा, कोई और चीज है उसके मामले में गलत है तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। लेकिन यार जो नबी की बात करता है नबी के खिलाफ कैसे हो गया? बैठता है तो दुरूद और सलाम भेज के बैठता है। उसने लोगों को बताया कि तुम लोगों को ये गलत गाइड कर दिया गया कि नबी की अहले बैत के ऊपर रजी अल्लाह पढ़ा जाता है। उसने लोगों को बताया कि तुम्हारे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में उनके साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज लिखा हुआ है, तो जो नबी की ज़ुर्रियत के ऊपर सलाम भेज रहा है नबी की जात का कैसे दुश्मन हो सकता है?
वो नबी का कैसे दुश्मनान तराज हो सकता है? वो कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन उठा सकता है? किसी की बात सामने रखना कि फलां शख्स से बात करता है, ये कतन ऐसे नहीं होता कि वो शख्स ऐसी बात कर रहा है। तो लिहाजा गुजारिश होगी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि अगर इन मामलात में जरा सा भी ऐसा मामला हुआ जिसमें नाइंसाफी हुई, तो दुनिया में तो मामलात गड़बड़ होंगे ही होंगे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, आइंदा आने वाली नस्ल वही चीज देखेगी। तो लिहाजा कोई इसके ऊपर होश से काम लेना होगा, बड़ी तहकीक करनी होगी, बड़ी सुलहजुई के साथ मामलात करने होंगे, थिंक टैंक्स को बिठाना होगा, दिमाग लड़ाने वाले लोगों को बिठाना होगा, जो इल्म तहकीक की दुनिया के मास्टर माइंड लोग हैं उनको बिठा के इस मामले को हल करना होगा कि आया उसने गुस्ताखी किया नहीं। किसी के फतवे के अगर किसी के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लग गया तो याद रखिए कि फिर चौक चौक के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगेंगे। फिर मेरे पास भी पीर हाउस का लेटर हेड मौजूद है, मेरा पीर हाउस भी रजिस्टर्ड है, इसका मोनोग्राम भी रजिस्टर्ड है, इसकी स्टैम्प भी रजिस्टर्ड है, फिर मैं भी फतवा निकाल सकता हूं किसी के ऊपर। लेकिन अगर इस तरह फतवे निकलने शुरू हुए तो चौक चौक से निकलेंगे, घर घर से निकलेंगे, करिया करिया से निकलेंगे, गांव गांव से निकलेंगे, किस किस की जुबान रोकी जाएगी? तो खुदारा होश के नाखुन लें, दीन फतवों का नाम नहीं है, दीन समझाने का काम है। इसीलिए कहा गया वमा अलैना इल्लल बलाग। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा चाहे जेल से बाहर आए या ना आए, उस बंदे ने अपना काम कर दिया। द डैमेज हैज बीन डन। उस बंदे की जो तमाम तर दावत थी, एक एक मसले के ऊपर उन्होंने अपनी राय रिकॉर्ड करवा के पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा वो बना चुके हैं। आप लोगों के एक एक झूठ का और एक एक मुनाफिकत का और एक एक गैर वाज़ेह और नादुरुस्त लफ्ज का, जो कि किताबों में आपके बड़े बुजुर्ग लिख कर चले गए हैं, दलाइल की रोशनी में, इस्लामी कानून की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका रद्द करके उस बंदे ने रिकॉर्ड करवा के पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। इसलिए हमारी नज़र में उनका जेल से बाहर आना या ना आना बेमानी है। उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया है। वो आपके सीने पे वो हमेशा हमेशा के लिए फिरका परस्त और मुतासिब मौलवियों के सीने पे मोम डलते रहे, और हमें उनका करंट अफेयर पे तबसरा ना भी मिले तो खैर है। जो उनका असल काम था वो उन्होंने कर दिया। जनूबी एशिया और उर्दू समझने वाले मुसलमान जहाँ जहाँ पर वाबस्ता है वो रहती दुनिया तक उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। और हमें आपकी तकलीफ और मसले का भी बड़ी शिद्दत से अंदाजा है। जिनके अपने मदारिस के बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि कुरान और हदीस में तो ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो हमारे बुजुर्ग हमारे निसाब में लिखते हैं, और इस मौके के ऊपर बहुत सारी चीजों में से दूध का दूध पानी का पानी हुआ। मांगो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से। वो चाहे किसी फरिश्ते के जरिए, चाहे किसी को भी नहीं, बराह रास्त अपने हुक्म से, उसकी तो कुदरत है, जो चाहे करे। कुन फयकून, वो जैसे भी हो वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। मुझे निहायत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इस्लामी नजरियाती कौंसल अपनी कदर खो बैठा है। सर, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बिल्कुल अपनी कदर खो बैठा है। इतनी कच्ची बात, दो तरह के फतावा उनके सामने आए हैं, फिर भी इतनी कच्ची बात। उनको सराहतन लिखना चाहिए था कि ये जुमले बिल्कुल ऐसे, बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनना चाहिए था। कॉन्टेक्स्ट सुनने के बाद फिर उन्हें उसको मौका देना चाहिए था कि जिसकी जबान से जुमले निकले हैं वो क्या उसके बारे में बयान कर रहा है। अपनी वजाहत मुतकल्लिम खुद बयान करता है। कोई दुनिया की ऐसी किताब है हमारे सामने रखो, हम भी 10 बातें उसमें से निकाल के बयान कर दें। मुतकल्लिम खुद वजाहत अपनी बात की करेगा, उसको देखा जाएगा कि जब उलमा के फतावा दोनों आरा पर मुश्तमिल मौजूद हैं तो सराहतन ये बात करनी चाहिए थी कि सर उलमा की राय है तो हम कैसे इसको गुस्ताख करार दे सकते हैं। इससे बढ़कर शुबा कोई है दुनिया में कि एक आलिम दीन के नजदीक गुस्ताखी नहीं है, दूसरों को अगर लग भी रहा है तो ये चीज होनी चाहिए थी। और बाकायदा हाँ, तो आप लिखते कि जबान के अंदर आइंदा इस चीज की जमानत दी जाए कि जबान इस कदर ऐसी नहीं होगी कि जो लोगों में फितना का बाइस बने, उनके जज्बात को मजरू करे। इस्लाह करना मकसद होना चाहिए, जबान मीठी होनी चाहिए। मूसा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजे फिरौन के पास, जालिम दुनिया जान का, खुद अल्लाह कुरान में नस करे इन्नहु तग़ा, उसने हद कर दी जुल्म की। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला मूसा करीम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। जब कोई मुश्किल वक्त में होता है, हम उसके ऊपर चढ़ाई करके समझते हैं हम जीत गए, हम फाते हो गए। ओ भाई, इतने बड़े थे तो 26 नवंबर को मुकाबले में क्यों नहीं जा रहे थे? आज मैं आपको पोल खोल के बताऊं, इन बेशुमार मौलवियों की, वो कराची में बैठे, मुझ पर कितने लोगों ने बातें कसी, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इस वाहियात रवैये को पेश नजर रखते हुए मैं आपको नाम लिए बगैर बता रहा हूं, इशारा तक पहुंच जाएगा। मैं 4 बड़े नाम बता रहा हूं जो पाकिस्तान में बड़े बनते हैं ना, मनाजिर किस्म के लोग हैं। उसको गाली, इसको गाली, उसको गाली, उसको धमकी, हो तुझे कर देंगे, वो ये सामने आए तो वो कर देंगे। उन 4 के 4 को मैंने राब्ता किया कि आपके पास वक्त है, मोहम्मद अली मिर्जा साहब का सामना करें जाके। उन्होंने बातें पता है मुझे क्या बताई हैं? चले मैं आपको इशारा देता हूं। एक लाहौर के मौलवी साहब हैं, उनसे जब हमने बात करना शुरू की, उन्होंने फोन उठाना छोड़ दिया हमारे।
اور لوگوں کو لگایا کہ ہم بات نہیں کر رہے ان سے. بھگوڑے تھے وہ, بزدل آدمی تھے, یہ سامنا نہیں کر سکے, اسے فتوے دے سکتے تھے. فتوے دے رہے ہیں آج بھی بیٹھ کے, آج محمد علی مرزا کے خلاف دے رہے ہیں. سامنے لانے کو میں نے ان سے کہا تو وہ جی کہانیاں شروع ہو گئی, نہیں ہمیں اب یہ رافضی ہو سکتا ہے, وہ تفضیلی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ کہانیاں بھی شروع ہو گئی. انجینئر صاحب گرفتار کیا شریعت کی روشنی میں صحیح گرفتار ہوئے ہیں, اور اگر ہاں تو کیسی گرفتار؟ تو کسی اور مسئلے پر ہوئے تھے. گرفتار تو اس پہ ہوا تھا کہ عیسائیوں پہ غلط الزام لگایا ہے, لیکن اس کو کسی اور نے 295C میں ڈال دیا. تو میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا کہ گرفتار ہونا ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس کی تو مجھے پوری تحقیق نہیں ہے, کیونکہ عیسائی بھی مشتعل کہتے ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی بڑے مشتعل ہوئے ہیں, مسیحی لوگ بڑے مشتعل ہوئے ہیں, اشتعال انگیزی ہے. تو اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہے کہ گرفتاری صحیح تھی یا نہیں تھی, وہ آپ ماہرین سے پوچھیں. لیکن یہ جو 295C ڈالا ہے یہ نہیں بنتا ہے. جس بیس پہ ڈالا ہے, کوئی اور بیس ہو تو الگ بات ہے, لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ جس بیس پہ ڈالا ہے نا, اس بیس پہ 295C نہیں بنتا. دیکھیں جتنی مرضی مخالفت ہو یا جو مرضی ہو, بات ٹھیک کرنی چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. خبر میں نے آپ کو پہلے سنا دی تھی, میں نے پورا وہ کیس دیکھا ہے. مولانا طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے سنا, 2-4 اور علماء کو میں نے سنا. تو اب مولوی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپنا سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو آپ کچھ بھی کہیں, لیکن آپ انہیں گستاخ رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولانا طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے ایک کسی اور کی بات سنائی ہے اور کسی اور کی طرف ریفر کیا ہے. جو انہوں نے بات کی نعوذ باللہ, اس پہ مجھے بھی بڑا دھچکا لگا سننے کے بعد. لیکن جب میں نے علماء کی رائے سنی تو انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ گستاخی رسول نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ ان سے سکور سیٹل کرنے کے چکر میں کچھ مولوی جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کر رہے ہیں. لہذا یہاں پہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انجینئر صاحب کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ, اللہ کے جو رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا اور ان کے ساتھیوں کی مثال بیان کی. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار, کہ وہ آپس میں بڑے ہی زیادہ رحم دل تھے اور کفار میں بڑے سخت دل تھے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں اس کے بڑے برعکس کام ہو گیا ہے کہ آج ہم مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے, اور کفار کے آگے ہم جو ہے نا نیچے جھک جاتے ہیں ان کی باری. آج اس میں سر فہرست سب سے اوپر کون جا رہا ہے آپ کو پتہ؟ مسلمانوں جو سب سے زیادہ یعنی مسلمانوں کے بارے میں جو حسد و بغض پایا جاتا ہے, علماء جا رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ علماء اپنے حسد بغض میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے اس نے سمجھ نہیں آتی. میں تو حقیقت بات ہے اس کے بارے میں بیان کر کے اللہ کی قسم میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کیا بتاؤں, کیا صفائیاں دوں. یار تم مرزا سے نکالنے کیا چاہتے ہو, اور تمہارے دلائل کے ساتھ اس نے آپ کے دروازے بند کر دیے ہیں. دلائل کی دنیا میں آپ بے بس ہو گئے ہو. اب آپ نے نا وہ جو کہتے ہیں جب آدمی کوئی ہار جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو مارو, لڑائیاں کرو اس کے ساتھ, آپ نے وہ رویہ اختیار کر لیا ہے. دلائل کی دنیا میں اللہ کی قسم آپ لگا دیں, آپ کو اس نے بے بس کر. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو شاگردان ہیں جو مجھ کو سن رہے ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ رونا دھونا یہ سب چھوڑ دیجئے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ, وہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ چیز بیان کر چکے ہیں کہ 12 سالوں کے اندر جو میں نے ان کے فرقوں کو نقصان پہنچانا تھا میں پہنچا چکا ہوں. اس سے میرے جینے اور مرنے سے, یعنی میری دنیا میں رہنے سے اور میری دنیا میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے ان کو نقصان پہنچانا تھا وہ میں پہنچا چکا ہوں. The damage has been done. کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں, 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں. انجینئر مرزا علی کے بارے میں حبیب بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے پلان ہم نے کیا تھا, لیکن بس وہ ان کو پکڑا گیا اور سزا مل گئی. بات واضح اور کلیئر ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں اکثر والا, میں اس طرح کی کوئی اختلافی بات یا کسی سے کوئی ذاتی رائے یا کوئی مجھے لڑائی نہیں ہے, لیکن ان شخصیات کے بارے میں اختلاف ضرور ہے. یعنی آپ کسی عام بندے کو برا کہہ دیں الگ بات ہے, مجھے 1000 دفعہ کہیں, لیکن وہ شخصیات جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہو یہ وہ لوگ ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا, صرف پسند نہیں کیا, وزینہ فی قلوبکم, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے سینوں میں مزین کر دیا. جن کو مفلحون کہا گیا, مؤمنون کہا گیا, اللہ کے نبی کے ساتھی کہا گیا,
मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कहा गया, रुहमाउ बैनहुम कहा गया। इख्तलाफ साबित करके आप कौन सा इंसान थे वो? मेरे नबी ने खुद तरबियत करते हुए कई सहाबा को डांटा है, कई मुकामात पर उनसे गुस्से का इजहार किया, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह को प्यारे नहीं हो, मेरी जमात नहीं हो। तो इख्तलाफात हमें हैं। देखिए, आप जब मजाक उड़ाते हैं मामू कहकर, यानी मामू लफ्ज़ बुरा नहीं है, लेकिन तहज़ीकन मजाक उड़ाकर आप किसी को कह रहे हैं, तो आप नबी की बीवी का भाई समझकर दिमाग में रखकर मजाक उड़ा रहे हैं, यानी नबी की ज़ौजा का भी एहतराम नहीं कर रहे आप। दुश्मन का भी कोई भाई हो ना, इंसान गैरत और हया करता है, बेशक उसमें बुराई भी हो। देखिए, आप इख्तलाफ रखें उन शख्सियात के बारे में जिनके बारे में बोला जा सकता है। किसी का बाप होना, उसमें हजार खामियां हो, वो आपका दोस्त है ना, तो आपका दोस्त आपके पास बैठा है, आप उसके बाप की बुराई उसके मुंह पर नहीं करेंगे, उसके सामने नहीं कहेंगे, बेशक आपको पता कि वो बुरा है या उसमें कोई गलती है। हालांकि सहाबा में कोई ऐसी गलती नहीं जो हुई है, अल्लाह ने पर्दे डाल दिए, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु कह के अल्लाह ने कह दिया, बात खत्म होगी। हमारी क्या जरूरत है उनके बारे में बात करें जिनके बारे में कुरान उतरता है। और नबी की बीवियां, नबी के भाई, नबी की बीवियों के भाई रिज़वानुल्लाहि अजमाइन, वो जमात सहाबा, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में सहाबा मोहब्बत दिखाएं, हम कहें जिन्हें में साबित करके जाना है, लिहाजा वो इस्लाम के दुश्मन थे। तुम तक इस्लाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो अहले बैत ने, दीगर सहाबा ने, उनकी इज्तमाइयत ने, उन्होंने हम तक वो दीन पहुंचाया है। इख्तलाफात जरूर रखें, लेकिन बाज़ रिश्तों से, बाज़ एहसासात का ताल्लुक ऐसा होता है, यानी कि आप देखें, आप किसी के बाप को बुरा क्यों नहीं कर रहे, हालांकि वो बुरा है, आपका दोस्त का वो वालिद है। लोग कहते हैं यार उसका अपने बाप से रिश्ता ऐसा है, ताल्लुक ऐसा है, कैसा कहना बनता नहीं यार। तुम ऐसे ही कीड़े निकालना शुरू कर देते हो सहाबा में, किसी जात में, ये इख्तलाफ रहेगा हमें हमेशा, क़यामत तक रहेगा। बाकी ये जो अभी जो उनके बारे जो मसला बनाकर, जिस चीज़ को बहाना बनाकर वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो फतवा लगाना मेरे ऊपर बड़े लोग लगाते हैं, आप तो कोई वाबी कह के, कोई पता नहीं क्या क्या कह कर करते हैं। हालांकि कुरान और सुन्नत की बात है, इस्लाम की बात है, तो आप किसी पर ऐसे फतवा नहीं लगा सकते। अगर वो इरादतन और वाज़े तौर पर उसका ये मौक़िफ़ और वो कहे और वो अपनी बात को इस तरह पेश करे कि वो नबी से मोहब्बत नहीं करता, जिस तरह ज़ाकिर नाइक साहब के बारे में वो एक वीडियो मशहूर होगी कि वो कह रहे थे मोहम्मद को मानना हराम है, हालांकि उनकी असल वीडियो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। तो मैन्युपुलेट करने वाले, एडिटिंग करने वाले, उन्होंने बना दी वीडियो। अब भी कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे कि नबी को मानना हराम है? तो मेरे साथ इंजीनियर से इख्तलाफ है, हम तो अभी भी उनको दावत देते हैं कि आएँ, अपनी सलाह करें अल्लाह के दीन की तरफ, असहाब रसूल की तरफ, हक सच को बयान करें। कब्र परस्ती को हम भी पसंद नहीं करते, बिदात को हम भी पसंद नहीं करते, मातम या बाकिया चीज़ें जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वी डोंट लाइक दिस, हमें पसंद बिल्कुल नहीं है। आपकी बात को तस्लीम करेंगे, लेकिन जो बात आप किसी चीज़ को बगैर नॉलेज के सही मानों में, एक हदीस को लेकर दूसरी बकिया हदीसें और बकिया चीज़ों को छोड़कर आप ऐसा करेंगे तो माजरत, हम उस चीज़ की ना सपोर्ट करेंगे। याद रखिएगा, नबी के दुश्मन और नबी के सहाबा का दुश्मन कभी ना दुनिया में खैर पा सकता है ना कभी आखिरत में। पिछली रात तकरीबन 9:30 बजे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बहुत से भाई मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, तो जो लोग परेशान हैं उनको मैं इतना कहना चाहूंगा कि परेशान मत हो, कानून अपना काम कर रहा है, वो हिरासत में है, उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ है। 3 एमपी का केस है उनके ऊपर। 3 एमपी भी इस नौयत का नहीं है कि अल्लाह माफ करे उन्होंने किसी जिंदा बंदे को आग लगा दिया हो जैसे ये लोग करते हैं, या फिर किसी के दरवाजे पे जाके फायरिंग कर दी हो। कोई इस तरह का केस नहीं है। 3 एमपीओ के केस है, इंशाल्लाह आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। बाकी परेशान मत हो। तो बाकी जो लोग खुश हो रहे हैं, तुसी कड़े चक्कर खुश हो रहे हो। मुझे मैसेज करके इन्होंने परेशान कर दिए, हुण पता लग सी तुहानू, क्या पता लग सी, क्या फर्क पड़ता है? इंजीनियर साहब जेल में हो, बाहर हो, क्या फर्क क्या पैदा है? तुहाडे पल्ले कुछ छड़िया उन्हें? कोई मुझे बात बता दो कि ये हमारे पल्ले एक चीज रह गई थी, अब देखना इसके बलबोते में हम दोबारा खड़े होंगे। और तुहाडे पल्ले उन्हें कख नहीं छोड़ा, फिर भी तुम खुश हो रहे हो। बाकी खुशी है हमें, उस्ताद हमारा गिरफ्तार हुआ है, फरार नहीं हुआ, अश्तियारी नहीं हुआ। हाँ, जैसे तुम लोग हो जाते हो, जलसों के अंदर आते हो और फिर वहां से फरार हो जाते हो, बातें करते हो हमारे साथ। कोई बड़ा केस नहीं है, इंशाल्लाह एक तरीके से समझ लो कि पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन ही दी है, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, कानून अपना काम कर रहा है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इनका वो जो पीर अफजल कादरी था, उसने कहा कि इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई फितना आया तो इंजीनियर है। और मैं कहता हूं कि जी उस बंदे ने वाकई मुझे सही पहचाना है, सलाम है उस बंदे को।
ہو سکتا ہے اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیا سی. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تک. میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصور کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا. وہ چھڈے ہی نہیں کوئی بابے نو, وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال دا منڈ کے رکھ چھڑیا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمحہ پا لیا انہوں, اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھے والے نہیں کی. تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو. انجینئر مرزا نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں پوری سوشل میڈیا کی. کس لیے وہ کس لیے؟ لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے. خود ان کے یہ کردار ہے. اچھا ہاں, ممبر رسول پہ یہ بندہ بیٹھتا ہے. نہیں, یہ آپ کو کس طرح پتا چلا ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں؟ بھائی آپ نے انجینئر مرزا کے بارے میں بات کریں گے نا تو سیم لائنیں جو ہے نا وہ کمنٹس میں مختلف اکاؤنٹوں سے آتی رہیں گی. اچھا, مجھے تو یہ پتا اس کی ٹیم ہیڈ کون کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ میں چھوڑ دیں اب کی باتیں, ہمیں سارے کرداروں کا پتا ہے. نہیں, کوئی بڑا اثر رسوخ رکھنے والا اثر رسوخ کا نہیں یار, چپڑ کر آتی ہے لونڈے لپاڑے ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں. ہاں, انجینئر محمد علی مرزا کا ایک جو ہے نا وہ پورا ایک نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جو ہے نا وہ ہیڈ ایک بندہ اس کا کرتا ہے. اس میں مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں, مختلف چینلز ہیں. کوئی بندہ اگر اس کے بارے میں بات کرے گا تو مختلف ٹیمیں ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر اس کو نیگیٹو کمنٹنگ کرائی جاتی ہے. پورا پلان سسٹم ہے یہ. اچھا, ہاں, یس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو حق بولیں گے, جو چیز غلط ہے غلط ہے. صحیح ہو گیا. وہ تقلید کے سب سے زیادہ خلاف ہے نا تقلید کے. تو اس نے تو مقلدین کی فوج اپنے نیچے کھڑی کی ہوئی ہے. مقلدین کی جو کہتا ہے جو محمد علی مرزا نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. وہ تو اپنے آپ کے اندر ایک فرقہ ہے جو فرقوں کے خلاف بات کرتا ہے. اس نے تو خود ایک فرقہ بنا دیا. ضرور باہر آئے, شیر ضرور باہر آئے, شیر ضرور باہر آئے. اور عین ممکن ہے انجینئر کو جیل میں ڈالا ہی اسی وجہ سے گیا ہو کہ ان مولویوں کی مزید حرکتیں باہر آئیں کہ حق کو کیسے یہ قبول کرتے ہیں اور کیسے یہ ذاتیات پر آ کر حق کو پس پشت کر دیتے ہیں, کہ ذاتی دشمنی میں قرآن و سنت کی غلط تعویل کر رہے ہیں. عین ممکن ہے علی بھائی کے بارے میں غیب سے یہ فیصلہ ہوا ہو, تقدیر حرکت میں آئی ہو کہ کچھ عرصہ جیل میں رہو, ہم مزید ان کو بتاتے ہیں. لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں. تو اسلامی نظریاتی کونسل سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے علم کو سنبھالیں, اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. شرعی جواز آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں اونچ نیچ کریں. مرزا صاحب سے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے کس مقصد سے یہ جملہ بولا, حالانکہ اس بندے نے کہہ بھی دیا ہے کہ میری یہ مراد ہے. وہ مراد بھی نہیں مان رہے. اور مزید یہ کہ فساد فی الارض ان کی کھاتے میں ڈال دیا, اس پر بھی آپ غور کر لیں. فساد فی الارض سب میں ہے, کوئی یہاں پر امن کی بات نہیں کر رہا. عطا اللہ بنیالوی صاحب کو دیکھ لیں, ابتسام الہی ظہیر صاحب کو دیکھ لیں, یہ سارا فساد فی الارض قرآن و سنت اکیڈمی جیلم میں ہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. جو صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں پہلے یہ کہے کہ گھڑی ہوئی حدیث, پھر کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, مضمون گھڑا ہوا ہے. محمد علی مرزا صاحب کو سازشیں رچا کر جیل تک پہنچانے والے اب پکڑے گئے ہیں, اور اب حالت یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ قیدی ہیں, یعنی اڈیالہ جیل کے اندر وہ قید ہیں, لیکن باہر والوں کے لیے وہ والے جان بن گئے. ان کی جان کو آئے ہوئے ہیں بھائی. اب وہ ایک ایسا کمبل بنے ہوئے ہیں کہ کمبل جان نہیں چھوڑ. اب وہ جان چھڑانا بھی چاہیں تو جان نہیں چھوڑا. اور میں آپ کو ون سیکنڈ چیلنج کرنے لگا ہوں یہ بات, انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف یہ سازشیں رچانے والوں کو اگر رتی برابر بھی اندازہ ہوتا نا کہ یہ سارا کیس ان پر کیسے اٹھا پڑ جانا ہے, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے کبھی بھی ایٹ لیسٹ اس معاملے پر اور اس طرح کا مقدمہ بنا کے وہ کہتے ہیں کہ اس تیر کے پیچھے نہیں جانا. اچھا, اب ذرا سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور میں آپ سے خاص طور پر کہوں گا کہ ویڈیو کو آپ نے آگے پھیلانا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ توحید کی طاقت کیا ہوتی ہے. جس بندے کے پاس توحید کا ایمان ہونا, ساری دنیا مل کر آ کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب زندہ مثال بنے ہوئے ہیں, اگین زندہ مثال بنے ہوئے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. اب عقل مت ماری گئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بغض میں, ان کی نفرت میں, اور اسی چکر میں ایک بہت بڑا کام کر بیٹھے ہمارے یہی علماء اکرام جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی نفرت میں, دشمنی میں پاگل ہو کے اس مقام تک پہنچ گئے. اور انہوں نے کام کیا کیا؟ وہ کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر بیٹھے
ایک تو ہوتا ہے نا کہ حالات نے ایکسپوز کر دیا, انجینئر نے ایکسپوز کر دیا, فلان ایکسپوز کر دیا, وہ خود کو ایکسپوز کر بیٹھے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اتنے ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں, اتنے زیرک اور زبردست قسم کی, وہ کہتے ہیں کہ دیدہ جہاں لوگ ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہتے ہیں خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. تو اس کی عین مصداق بن گیا کہ انہوں نے اپنی ذات کو کیٹاگوریکلی ایکسپوز کیا, اور وہ اس طریقے سے. اس وقت عیسائیت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یہ سارے علماء کرام, اب سے صرف چند سال پہلے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ سارے سڑکوں پر تھے. کیوں سڑکوں پر تھے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈنمارک نے توہین امیز خاکے نعوذ باللہ شائع کیے چارلی ہیبڈو نے, تو اس وقت TLP بھی سڑکوں پر تھی, سڑکیں بلاک کی ہوئی تھیں, دیگر اور جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ بھی سڑکوں پر تھیں, اور کہہ رہی تھی کہ جناب یہ جو اس وقت عیسائی دنیا مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے, حکومت پاکستان اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ آپ کو یاد ہے نا یہ ساری باتیں. یعنی یہ سارے کے سارے جو اس وقت عیسائیت کا مقدمہ لڑے, اس وقت عیسائیت کے خلاف اور ان عیسائیوں کے خلاف جو کہ ڈنمارک کے اندر نعوذ باللہ خاکے شائع کر رہے تھے, زبردست قسم کا احتجاج کر رہے تھے. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا گیرٹ ولڈر, جس نے نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بدترین مرون ہے, کمپٹیشن کیا, اور پوری عیسائی دنیا جو مختلف ممالک سے لوگ آئے اور انہیں کمپٹیشن میں حصہ لے. اور اس وقت بھی TLP باہر نکلی اور بندے بہت سارے یار شہید ہوئے رسول وسلم کی محبت میں. یقیناً یہ ان کے ساتھ عشق تھا, محبت تھی, اور یہ زبردست بات ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اس قدر محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آج اس قدر انجینئر محمد علی مرزا کی آگ میں جل رہے ہیں, ان کی نفرت میں اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے اتنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ طاہر شرفی صاحب ہم مراسلہ لکھیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. غور طلب باتیں بھائی, اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا انہوں نے خود ہی, انجینئر صاحب کے اس چکر میں اپنے آپ کے چہروں پر پڑے نقاب اتار دیا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا بھائی کہ اس چھوٹی سی دنیا میں کتنے دن آپ لکھوا کے آئے ہیں, مرنا بھول گئے کیا بھائی؟ جنہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا, دھوکے سے گرفتاری ڈالی, پھر 295C لگا دی, یہ سارے کام جنہوں نے کیے سب کو پتا کہ بدنیتی سے کیے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے مقدمہ درج کروایا, پریشر ڈلوایا, جو کچھ بھی کیا, سب کو پتا ہے بدنیتی. لیکن مجھے تھوڑی سی بات بتائیں, یہ دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے نا میرے بھائی. آپ انجینئر محمد علی مرزا پر وہ مقدمہ درج کروا رہے ہیں, وہ بیسیکلی کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کی جنگ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچ بات آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. اب ایک بندہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ بات, حق بات, صحیح بات سامنے لے کر آتا ہے, وہ باطل نظریات اور جو بھی کفریہ کلمات اور جو بھی وہ جو کفریہ اعمال ہیں, بدعات ہیں, ان کے خلاف جب وہ جنگ کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف ہو رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے کس طرح غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, توبہ کر لیں بھائی. وہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی وبال جان بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ آپ خود 27, 28, 29 دنوں جتنے دن بھی وہ جیل میں ہیں, آپ خود ایک تھوڑا سا ذرا عقل کے تقاضوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ اس کے جیل کے اندر جانے سے پہلے اور آج میں زمین آسمان کا فرق نہیں پڑ گیا آپ لوگوں کی پوزیشن میں. انجینئر صاحب کی نہیں, ان کی تو پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ دنیا بھر سے ان کے حق میں فتوے بھی آ رہے ہیں, اور دنیا بھر کے اینکر تو وہ لوگ جو نارملی دیندار نہیں ہیں, ایون میرے جیسے لوگ یار, مطلب پریکٹسنگ ہم جو لوگ نہیں ہیں, ہم صرف اس بات پر کہ قرآن اور صحیح حدیث کی وہ ہم تک بات کرتے ہیں, ہم کیسے ان سے مطلب اختلاف کریں؟ مجھے بتائیں نا. I have no reason یار کہ میں ان سے اختلاف کروں. ایک مجھے کوئی بھی آگے جب قرآن کی اور صحیح حدیث کی بات کرے گا, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, کہ میں انکار کر دوں گا کہ وہ غیر مسلم ہے نا, نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھائی اہل عقل کی نشانیاں ہیں, اہل عقل. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے اور انجینئر محمد علی مرزا میں اختلاف کیا ہے سر؟ تو کوئی اختلاف نہیں, اللہ کا بندہ اللہ کے کام کر رہا ہوں, میں اللہ کو خود ہی مانتا ہوں. میرا ہر اس بندے سے اختلاف, یاد رکھیے گا انجینئر صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میرا ہر بندے سے وہ والا اختلاف ہوگا کہ جو بڑے سسٹم کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کی چینج کے لیے میجر کام نہیں کر رہا. اگر وہ بیچ میں کہیں بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا کہ ہاں یہ سسٹم ایکسیپٹ کر لیں, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, مرزا صاحب ہوں, ڈاکٹر صاحب ہو, غامدی صاحب, کوئی بھی ہو. ڈاکٹر صاحب نے تو خیر جملے میں نام لیجیے, وہ تو کہاں ہے بڑے سسٹم کے لیے کرے. آپ کی کل کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اب تک جیل میں؟ یعنی چونکہ تقریباً 31-32 دن ان کو جیل میں ہو چکے ہیں, تو آپ کی کل کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں مجھے بتائیے. اور ان کو جیل میں سب سے زیادہ کس چیز نے, کس معاملے نے پریشان کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ امی بھی یاد آتی ہوں گی, والد صاحب بھی یاد آتے ہوں گے, ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے, وہ بھی یاد آتے ہوں گے ان کو. تو ان کو در حقیقت پریشانی اور ان کی اداسی ہے کس وجہ سے, اگر ہے تو؟ میری ان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ جب سے وہ اڈیالہ جیل میں گئے ہیں, وہ 3 ملاقاتیں میری اڈیالہ جیل میں ہیں. اس کے علاوہ بھی پہلے ڈیورنگ انویسٹیگیشن میں ملاقاتیں میری کی ہیں ان کے ساتھ. اور اس سے پہلے جب وہ جیلم میں تھے یا حافظ آباد میں تھے, تو چونکہ وہاں میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے ان کا پیغام چونکہ موصول ہوا تھا, اور اس پیغام میں میں نے ان کو یہ FIR کے بارے میں ڈسکلوز کیا تھا, اور وہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس طرح کی کوئی FIR ہو سکتی ہے. بہرحال وہ FIR میں نے پھر ان کو یہ اس کا ڈیٹا شیئر کیا کہ یہ ہو چکی ہے FIR. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی پریشانی جو ہے وہ ایک ہی بات کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں
جو مومن ہے اس کو قید سے فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے بکس ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کو پڑھ رہے ہیں یا اور کافی سارے آپشن ان کے پاس ہیں. لیکن جو چیز جو غم کھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن کی بہت سے لیکچرز ریکارڈ ہوں، انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے عوام تک وہ باتیں بھی لائی ہوں جو اس سے پہلے کسی نے بہت کھل کے شیئر نہیں کی یا بہت زیادہ ورک اس پہ نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کے خلاف کہ جن کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور جن پہ ان کی ایک ویڈیو تھی جو میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی کہ میری کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کی خواہش رکھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی اجازت دی جائے. تو یہ اتنی بڑی جو آپ کی جو بات ہے، اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اسی جرم میں کہ نبی کے لیے جن کی وابستگی ہو، ان کے دل میں اس طرح کا احترام ہو کہ جس کی زندگی کی خواہش یہ ایک ہو کہ میں قیامت میں جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے قدم چومنا نصیب ہو، اور اسی نبی کی شان میں گستاخی کے مرتکب کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی سزا میرے لیے کوئی نہیں، مجھے ادروائز پوری زندگی جیل میں گزارنی پڑے، یا ادروائز مجھے کسی بھی معاملے میں کسی بھی جرم میں مجھے جیل میں ڈال دے اور میری کافی ایک لمبی عرصہ میرا زندگی میں گزر جائے اور مجھے ایون کہ مجھے سزائے موت دے دی جائے، لیکن اس نبی کے شان کی گستاخی کے معاملے میں میرے اوپر یہ الیگیشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ انہوں نے بڑا کنٹیکٹ کیا نظریاتی کونسل کے اس معاملے کے اوپر کہ نظریاتی کونسل میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اتنے جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں. میں ان پہ حیران تھا کہ وہ اتنے انہیں کہ کیسے ان کے ذہن میں بات تھی کہ جانبدار نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی موت کا کسی انسان کا فیصلہ ہے، وہ کیسے کسی انسان کے بارے میں ایسی رائے رکھ سکتے ہیں کہ جس سے انسان کے اوپر ایک موت کا پروانہ کٹ جائے اس کے لیے. اور 295C پہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا دیکھتے ہوئے کہ بس انہوں نے کہا جی پرانی ویڈیوز تھی، پرانی باتیں تھیں، ان کو بیس بنا کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 295C کے ساتھ اور بھی چیزیں ایڈ کریں ان کو، تاکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ سزائے موت پہ لٹکایا جائے. لیکن وہ چونکہ سچویشن جو ہے وہ کنٹروورسی بھی ہے کہ جو طاہر رشوی صاحب ہیں جو ممبر تھے نظریاتی کونسل کے، اور عابد امجد صاحب جو تھے، ان کی آلریڈی مائنڈ ڈسکلوز ہو چکا تھا. طاہر رشوی صاحب نے 1 سپٹمبر 2025 کو ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی ان کی گرفتاری کے بعد. تو یہ چیزیں آلریڈی باعث تھیں. تو وہ لوگ جو آلریڈی کنفلکشن میں آ چکے تھے وہ کیسے اس ممبر کا وہ حصہ تھے اور کیسے انہوں نے اس کا جو فیصلہ دیا اور کیسے ان کو بھیجا گیا، یہ کوشچن مارک ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو کہ ایڈریس ہوں گی، آہستہ آہستہ کھلیں گی اور عوام کے سامنے آئیں گی ساری باتیں. میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے. جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے، اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیں. انجینئر محمد علی مرزا چاہے جیل سے باہر آئے یا نہ آئے، اس بندے نے اپنا کام کر دیا. The damage has been done. اس بندے کی جو تمام تر دعوت تھی، ایک ایک مسئلے کے اوپر انہوں نے اپنی رائے ریکارڈ کروا کے پبلک ریکارڈ کا حصہ وہ بنا چکے ہیں. آپ لوگوں کے ایک ایک جھوٹ کا اور ایک ایک منافقت کا اور ایک ایک غیر واضح اور نادرست لفظ کا جو کہ کتابوں میں آپ کے بڑے بزرگ لکھ کر چلے گئے ہیں، دلائل کی روشنی میں، اسلامی قانون کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد کر کے اس بندے نے ریکارڈ کروا کے پبلک ریکارڈ کا حصہ بنا دیا. اس لیے ہماری نظر میں ان کا جیل سے باہر آنا یا نہ آنا بے معنی ہے. انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے. وہ آپ کے سینے پہ وہ ہمیشہ کے لیے فرقہ پرست اور متعصب مولویوں کے سینے پہ موم ڈلتے رہے، اور ہمیں ان کا کرنٹ افیئر پہ تبصرہ نہ بھی ملے تو خیر ہے. جو ان کا اصل کام تھا وہ انہوں نے کر دیا. جنوبی ایشیا اور اردو سمجھنے والے مسلمان جہاں جہاں پر وابستہ ہیں وہ رہتی دنیا تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور ہمیں آپ کی تکلیف اور مسئلے کا بھی بڑی شدت سے اندازہ ہے. جن کے اپنے مدارس کے بچے ان سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ایسی بات نہیں لکھی ہوئی جو ہمارے بزرگ ہمارے نصاب میں لکھتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر بہت ساری چیزوں میں سے بات سے جڑ جائیں، مولویوں کی بات کو چھوڑیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اللہ تعالیٰ باعزت بری کرے اور اس بے بنیاد مقدمے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے. آمین.